अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब आइए मैं आपको बताऊं, जो चीज आप बनाएंगे मकसद आप मुतय्यन करेंगे। ये नहीं बनाने वाला कोई और हो, मकसद बताने वाला कोई और हो। जो चीज का पैदा करने वाला होता है वही मकसद बयान करता है। एप्पल का फोन जिसने बयान किया बनाया, वो बताएगा कि इसका मकसद क्या है। ये इसके अंदर ऐप रखो, डाउनलोड करो, इसका मकसद क्या है, ये फंक्शन का मकसद क्या है, वही तो बताएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तुम हर चीज के मकसद के बारे में जानते हो और हर चीज के मकसद के मुताबिक हर चीज का इस्तेमाल करते हो। कभी अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचा कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया? कभी सोचा आपने? क्या माल कमाने पैदा किया? क्या अय्याशी पैदा करने के लिए? क्या गुनाहों के अंदर डूब जाने के लिए? क्या अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी के लिए? क्या जिंदगी को अय्याशियों के अंदर गुजारने के लिए? क्या ज़िना के अड्डों को आबाद करने के लिए? नहीं, जिसने पैदा किया उसने मकसद बता दिया। अब यहां मैं आपको बताऊं जिंदगी किसकी किस तरीके से गुजरती है। हर एक की जिंदगी के मुख्तलिफ मकासिद हैं। मुनकरीन की जिंदगी का मकसद अलग, मुनाफिक की जिंदगी का मकसद अलग, और मोमिन की जिंदगी का मकसद अलग। सबकी जिंदगी के अलग अलग मकसद हैं। आज हमारी जिंदगी का अगर हम जायजा लें तो हमने अपनी जिंदगी का मकसद क्या बना लिया? खाओ पियो मौज करो, बस। यह मोमिन की जिंदगी का मकसद नहीं हो सकता। मोमिन सिर्फ खा पी कर मौज मस्ती करने के लिए नहीं आया। मोमिन सिर्फ दुनिया की चीजों से फायदा उठाने के लिए नहीं आया। उसकी जिंदगी का यह मकसद नहीं, बल्कि ऐसी जिंदगी गुजारने वालों के बारे में जो लंबी लंबी उम्मीदें लगाते हैं, कल मेरा इतना हो जाएगा और इतना बना लूंगा और ये हो जाएगा और वो कर लूंगा। चलो आज भिवंडी के ढाबे पे खाने जाते हैं, चलो आज फला जगह खाने जाते हैं, चलो आज ये आइटम खाते हैं, चलो आज ये चीजें खाते हैं। जिनकी जिंदगी का ये मकसद है वो मोमिन की जिंदगी का मकसद नहीं। और जो ऐसी जिंदगी में हैं उनके बारे में अल्लाह क्या फरमाता है जानते हैं? हुजूर से फरमाया अल्लाह ने, ज़रहुम याकुलू वयतमत्तउ वयुलहिहिमुल अमल फसौफ यअलमून। महबूब उनको छोड़ दो, छोड़ दो उनको। अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है उन लोगों को छोड़ दो जिनकी जिंदगी का क्या मकसद है? खाओ, लुत्फ उठाओ, मजे करो, और लंबी उम्मीदों में जो जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया छोड़ दो उनको, छोड़ दो, छोड़ दो उन लोगों को। चंद जगहों पर कुरान ने छोड़ने के बारे में फरमाया कि छोड़ दो। और मुझे हैरत होती है, डॉक्टर अगर किसी चीज को छोड़ने के लिए कह दे हम छोड़ देते हैं, लेकिन अल्लाह छोड़ने के लिए कहे तो हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह फरमाता है वज़रू ज़ाहिरल इस्म व बातिनहु, जाहिरी गुनाह भी छोड़ दो और बातिनी गुनाह भी छोड़ दो। खुलकर गुनाह भी छोड़ दो, छुप करके गुनाह करना भी छोड़ दो। छोड़ रहे हो? नहीं। गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब बहुत पेट में दर्द होता है, ये खाना छोड़ दो। जी डॉक्टर साहब, आए खाना छोड़ दिया। आपको शुगर हो गई है, मीठा खाना छोड़ दो। कोई लाएगा तो पहले पूछेंगे भाई शक्कर है इसमें, शक्कर है? अगर कहे है तो भाई ये नहीं पीऊंगा, डॉक्टर ने मना किया है खाने के लिए। नादानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम डॉक्टर का इतना ख्याल करते हो, खुदा का ख्याल नहीं करते? और आज तो दौर बड़ा अजीब चल पड़ा है। सबका ऐसा हाल नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का हाल है जरूर। बीवी कहे ये छोड़ दो, तुम्हारी मां से मिलना छोड़ दो तो छोड़ देते हैं, रिश्तेदार से मिलना छोड़ दो, छोड़ देते हैं, उनको घर पे बुलाना छोड़ दो, छोड़ देते हैं। बीवी ने कहा है ना छोड़ दो। जब से मुसलमानों का हाल यह हुआ कि दुनिया जो कहती है वो इंसान सुनता है और खुदा जो कहता है वो नहीं सुनता। रही ये दुनिया के इंसान ने तुझे पैदा नहीं किया, पैदा तेरे रब ने किया है, खालिक़े कायनात ने पैदा किया। जिंदगी डॉक्टर देने वाला नहीं, खुदा देने वाला है। मौत डॉक्टर देने वाला नहीं, खुदा देने वाला है। लेकिन डॉक्टर कह दे तो हम छोड़ देते हैं, डॉक्टर कहते हैं तो हम खाना शुरू कर देते हैं। ये हमारा हाल है। कुरान ने कहा वदरू ज़ाहिरल इस्म व बातिनहु, जाहिरी गुनाह भी छोड़ दो, बातिनी गुनाह भी छोड़ दो, ये सारे गुनाह छोड़ दो। लेकिन हम नहीं छोड़ते। हुजूर से रब ने फरमाया ज़रहुम, उनको छोड़ दो।
मस्त रहे तो खाने पीने तो इन लोगों को लंबी उम्मीद में। पता चला मोमिन का जो मकसद जीने का था वो मुसलमान को मालूम ही नहीं है, बल्कि आज मुनाफिकीन की जिंदगी का जो मकसद था अल-अयादु बिल्लाह ये मुसलमान की जिंदगी का मकसद बन गया। मुझे बताओ, आज शादियों की तकारीब के अंदर बेशुमार डिशें क्या इस बात की अक्कासी नहीं करती कि हमने हमारी जिंदगी का मकसद खाना पीना बना लिया है? इतना खाते हैं हम, इतना खाते हैं और इतनी डिशों का शौक हो चुका है कि मैं समझता हूं कि मुर्गी और मटन ही के अंदर सैकड़ों नाम की आइटम्स मिलेंगी। यह हाल हो चुका। हम इन जिंदगी का मकसद नहीं जानते। तो ऐसे लोगों को हुजूर ने छोड़ने के लिए कह दिया जिनकी जिंदगी का मकसद खाना पीना और मौज मस्ती करना। अब उसको आगे जो कुरान ने फरमाया उसे समझें। ज़रहुम याकुलू व यतमत्तउ व युल्हिहिमुल अमल। लंबी उम्मीद, खा पी करके भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि हम तो इसीलिए आए। कुरान कहते हैं फसौफ यालमून, अनकरीब वो जान जाएंगे, अनकरीब उनको पता चल जाएगा कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद जो तुमने खाना पीना बना रखा है यह तुम्हारी जिंदगी का मकसद नहीं है। तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है। अब आइए मैं आपको बताऊं आपकी और हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, ताकि उस मकसद को लेकर यहां से उठो। और यह मकसद आपका खादिम आपको नहीं बता रहा, यह मकसद पैदा करने वाला खुदा आपको बता रहा है, पालनहारे हकीकी बता रहा है, माबूदे बरहक बता रहा है। और वो जो मकसद बताए उसी मकसद को फॉलो करके इंसान कामयाब हो सकता है और इंसान कामरान हो सकता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क्या मकसद है, क्या मकसद है? आपने ये आयत तो बारहा सुनी होगी, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। इंसान और जिन को मैंने पैदा नहीं किया मगर मेरी इबादत के लिए। लेकिन इसको थोड़ा सा मैं समझा दूं तफसील से, थोड़ा सा समझा दूं ताकि अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाए। कुरान ने कामयाबी का तसव्वुर अता फरमा दिया कि मेरे बंदों मैं तुमको नाकाम दुनिया में नहीं देखना चाहता, मैं तुम्हें जिंदगी का मकसद बता दूं। अगर तुमने जिंदगी का यह मकसद बना लिया तो तुम दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। अब सुनिए वो जिंदगी का मकसद क्या है। या अय्युहल्लदीना आमनू, ए ईमान वालो, उरकुऊ, रुकू करो, वस्जुदू और सजदा करो, वअबुदू रब्बकुम और तुम्हारे रब की इबादत करो, वफ़अलुल खैर और भलाई के काम करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून ताकि तुम कामयाबी से हमकिनार किए जाओ। ये मकसद बता दिया गया। हुकूकुल्लाह की बात भी आ गई, हुकूकुल इबाद की बात भी आ गई। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल फरमाता है, ए ईमान वालो रुकू करो, ए ईमान वालो सजदे करो, ए ईमान वालो तुम्हारे रब की इबादत करो और ए ईमान वालो अच्छे काम करो। अगर तुमने अपनी जिंदगी का यह मकसद बना लिया तो सुन लो, कोई तुम्हें नाकाम करने की कोशिश करेगा, लेकिन तुमने यह जिंदगी बना ली तो मैं तुमको कामयाब कर दूंगा। क्या हमारी जिंदगी का यह मकसद है? क्या हमने अपनी जिंदगी का यह मकसद बनाया? नहीं। कितने लोग हैं यहां पर, यह हजारों का मजमा, यह जम्मे गफीर, कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी का यह मकसद हो कि हम नमाज ही पढ़ें? मैं आपको बताऊं, समझिए अच्छी तरीके से। एक है जरूरतें जिंदगी और एक है मकसद जिंदगी। जरूरतें जिंदगी ने इंसान को मकसद जिंदगी से गाफिल कर दिया। तवज्जो चाहूंगा, इंसान ने अपनी जिंदगी की जरूरत को इतना बढ़ा दिया कि उसके जहन से मकसद जिंदगी फरामोश हो गया। उसने जिंदगी की जरूरत मकान बनाया, है जरूरत, लेकिन एक मकान के बाद उसे लगा ये छोटा है, बड़ा मिल जाए, बड़ा ले लिया और बड़ा मिल जाए, और बड़ा ले लिया, अच्छे इलाके में मिल जाए, अच्छे इलाके में ले लिया, एक अच्छी दुकान हो जाए। जरूरतें जिंदगी बढ़ती चली गई, शौक बढ़ता चला गया। अब उस जरूरतें जिंदगी के लिए कि मकान बन जाए, बुरा नहीं है, मकान बनाना बुरा नहीं है, बल्कि अच्छी चीज है, लेकिन मकसद जिंदगी को भूलकर जरूरतें जिंदगी में मुनहमिक हो जाना यह हिमाकत के अलावा और कुछ नहीं है।
ہم نے گاڑی اپنی ضرورت سمجھی ہے ضرورت، لیکن اسی گاڑی کے لیے ہم مقصد زندگی بھول جائیں کہ نماز بھی چھٹتی ہو تو چھٹنے دو. گاڑی خریدنی ہے نا تو کمائیں گے نہیں تو خریدیں گے کیسے؟ نماز کا وقت ہوتا ہے، جانے دو کوئی بات نہیں، گاڑی خریدنی ہے. چھٹتی ہے جانے دو، گاڑی خریدنی ہے، بچوں کی شادی کرنی ہے، یہ کرنا ہے. لگ گئے ضرورتیں زندگی میں، مقصد زندگی بھول گئے، مقصد زندگی فراموش کر دیا ہم نے. اور جب مقصد زندگی فراموش کر دیا تو ظاہر سی بات ہے یہی مائک اپنا مقصد پورا نہ کرے تو میں مائک والے سے کہوں گا ہٹاؤ اس کو بھنگار کو یہاں سے، اس لیے کہ مائک کا مقصد یہ ہے کہ میری آواز آپ تک پہنچائے. اب یہ مقصد پورا نہیں کر رہا ہے، مائک سامنے موجود ہے لیکن ہوتے ہوئے بھی مقصد پورا نہیں کر رہا، ہم اٹھا کر پھینک دیں گے. مسلمانوں تم نے بھی مقصد زندگی چھوڑ دیا تو اللہ نے تمہیں بھی اٹھا کر کے پھینک دیا. مقصد زندگی کیا ہے؟ ہر شے اپنے مقصد کو جانتی ہے، اس لیے ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ہر شے اللہ کی حمد بجا لاتی ہے. اگر غافل ہے تو مسلمان، بھولا ہوا ہے خدا کو تو مسلمان، بھولا ہوا ہے رسول اعظم کو تو مسلمان. اب اسی کو قرآن نے جو میں خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کی تلاوت کی، اس میں قرآن نے بہت سمپل انداز کے اندر سمجھا دیا کہ بندے کیا سمجھتا ہے تو اپنے آپ کو. دماغ سے اس نے کہا، دماغ پر زور دیا اللہ نے، سوچنے کے بارے میں فرمایا. بندے کیا گمان کرتا ہے تو؟ میں نے ساری چیزیں پیدا کی لیکن تیرے سے بہتر کسی کو پیدا نہیں کیا، اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے. اور پھر سنی اور وہ بھی غلام رسول، اس کا مقام تو کیا کہنا کہ اللہ نے ان کو حضور کا امتی بھی بنایا اور حضور کا عاشق بھی بنا دیا. بہت بڑا مرتبہ، بہت اونچا مرتبہ، سب سے افضل انسان کو بنایا. لیکن میں آپ کو یہاں پر بتاؤں اللہ کیا فرماتا ہے، ذرا اپنی زندگی پر غور کیجئے گا. میں چاہتا ہوں کہ آج کچھ سوچ لے کر کے جائیں. اللہ نے انسان کو اپنے ذہن کو زور دینے کے لیے فرمایا افحسبتم، کیا تو گمان کرتا ہے انما خلقناکم عبثا، کہ میں نے تم کو بیکار پیدا کیا. پیدا کرنے والا بندوں سے کہہ رہا ہے کہ اے انسان کیا میں نے تجھے بیکار پیدا کیا ہے؟ اور آج اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ بیکار اور لغو کاموں کے اندر اگر کوئی آپ کو مصروف نظر آئے گا تو مسلمان ہی نظر آئے گا. سارے فالتو کے کام مسلمان کرتا ہے، سارے فالتو کے کام. رات کو 3 بجے تک گیم کھیلتا ہوا بائک کے اوپر، گلی میں، کوچوں میں، گھر میں، ادھر ادھر بس لگا ہوا ہے. جتنے بھی بیکار کام ہیں ان سارے کاموں کے اندر مسلمان گرفتار نظر آتا ہے. قرآن کہتا ہے کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ اور پھر جب اس نے فرمایا، جو آگے اس نے فرمایا ہے، اگر وہی ذہن کے اندر انسان کے بیٹھ جائے تو انسان کی سوچ بدل جائے. فرمایا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم کو پلٹ کر میرے پاس نہیں آنا؟ اے بیکار کے کام کرنے والوں، اے فالتو کاموں میں زندگی گزارنے والوں، کیا تم پرماننٹ دنیا میں رہنے کے لیے ہو؟ پلٹ کر ہماری طرف نہیں آؤ گے؟ اور جب آؤ گے نا تو اب سنیے اس کے بعد کا معاملہ قرآن کیا کہتا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن تمہارے کام کا پورا پورا بدلہ تمہیں عطا کریں گے. اگر تم نے اچھے کام کیے تو قیامت میں اس کا بدلہ اچھا ہوگا، اور اگر تم نے بیکار میں اپنی زندگی گزار دی تو اس کا انجام دوسرا ہوگا. لیکن میں ترتیب آیت سے میری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ وہاں پر رب قدیر جل جلالہ نے اس کے بعد جو فرمایا نا، اس سے انسان کو تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے. اللہ نے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پہلے جنت کی بات نہیں، پہلے جہنم کی بات کی. اس لیے کہ بیکار کے کاموں کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا. آپ کو میں ایک بات بتا دوں،
پانی کا استعمال وضو میں بھی، آپ وضو کرتے ہیں نا، وضو میں بھی اگر پانی کا استعمال ضرورت سے زیادہ آپ نے کیا، قیامت میں اللہ اس کا بھی سوال پوچھے گا اور اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ تو جو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، کہ بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، بہت عظیم نقطہ عرض کر رہا ہوں، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، ہم بہت زیادہ جنت میں جانے کی فکر کرنے کی بجائے جہنم سے بچنے کی فکر زیادہ کریں، اس لیے کہ اگر جہنم سے بچا لیے گئے تو پھر دوسرا ٹھکانہ تو خود بخود جنت ہے ہی، لیکن ہم اتنے اعمال بتاتے ہیں، یہ پڑھو جنت میں، یہ پڑھو جنت میں، یہ پڑھو جنت میں، یہ پڑھو جنت میں، لیکن پہلے جہنم سے بچو گے تب جنت میں جاؤ گے نا۔ تو کام تو سارے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بہت سارے لوگ وہ کر رہے ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں، اور پھر امید رکھتے ہیں جنت کی۔ اب یہاں جب آپ کی سمجھ میں اتنی بات آ گئی کہ اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ کیا بندے میں نے تم کو بیکار پیدا کیا، تو ہماری سمجھ میں بات آ گئی کہ اب ہم کو بیکار کاموں میں اپنی زندگی نہیں گزارنا۔ اب میں بیکار کام تھوڑے سے آپ کے لیول کے اعتبار سے بتا دوں، یہ گیم کھیلنا، یہ ادھر ادھر کی باتوں میں ٹائم پاس کرنا، یہ دوست احباب کے ساتھ مل کر کے گپ شپ کرنا، یہ سارا بیکار کا، یہ کیرم کھیلنا، یہ جوا کھیلنا، یہ شراب پینا، یہ ساری مستی مذاق کرنا، اور یہاں تک کہ فضول بات کرنا، یہ ساری چیزیں بیکار کی ہیں، بیکار ہے، ان کو چھوڑنا پڑے گا، اس سے تعلق توڑنا پڑے گا۔ اور یہ میں نہیں کہتا، اللہ عز و جل فرما رہا ہے۔ اور پھر ایک آیت عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے عرض کروں کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں ہم کچھ بھی کریں، یہ مولانا لوگ بیچارے بولیں گے نہیں تو ان کا پیٹ بھرے گا کیسے، یہ تو بیچارے بولتے رہتے ہیں، کرنا تو ہمیں وہی ہے جو ہماری طبیعت چاہتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، اے بندے، میں تیرا خالق ہوں، اور میں نے تجھے پیدا کیا ہے، اور میں نے تجھے بڑا مرتبہ دیا ہے، تو چھوڑوں گا نہیں۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسانوں نے یہ گمان کیا کہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ نہیں چھوڑا جائے گا۔ جس نے پیدا کیا ہے وہ پل پل کا حساب لے گا، جس نے پیدا کیا ہے وہ پوچھے گا بتا آنکھ سے کیا دیکھا، جس نے پیدا کیا ہے وہ پوچھے گا بتا کان سے کیا سنا، جس نے پیدا کیا ہے وہ پوچھے گا دل میں کس کی محبت تیرے موجود تھی، یہ سب سوال ہوگا۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، زندگی کا مقصد بھی قرآن نے متعین کر دیا، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ضرورت زندگی کی تکمیل میں اتنے مصروف ہو گئے کہ مقصد زندگی ہمارے ذہن سے غائب ہو گیا، مقصد زندگی قربان کر رہے ہیں۔ میں اس کو تھوڑا سا اور قریب کر کے آپ کو سمجھاؤں گا تو انشاءاللہ العظیم بات اچھی طریقے سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک ہے ضرورت اور ایک ہے مقصد، ایک ہے ضرورت اور ایک ہے مقصد۔ ہم نے مقصد کو قربان کر دیا ضرورت پر، مقصد کو قربان کر دیا ضرورت پر۔ توجہ چاہوں گا، شاید کہ یہ بات دل میں اتر جائے۔ کھانا پینا یہ ہماری ضرورت ہے، چلنا پھرنا ہماری ضرورت ہے، مکان وغیرہ ہماری ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں ہماری ضرورت ہے، اور اللہ کی بندگی ہمارا مقصد ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی، اس وقت اللہ کی بندگی کو ہم نے ضرورت بنا دیا، اور یہ ساری چیزوں کو مقصد، کھانا پینا پہننا اوڑھنا گھومنا پھرنا، اس کو ہم نے مقصد بنا لیا، اور عبادت کو ہم نے ضرورت بنا لیا۔ یاد رکھیں یہ کھانا پینا بھی کیوں ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یہ انبیاء سے رب نے فرمایا کھاؤ پیو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ تو کھانا مقصد نہیں ہے، مقصد اللہ کی بندگی ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ چند لقمے ہی کافی ہیں انسان کی کمر کے سیدھی ہونے کے لیے، یعنی اگر بندے کو کھانا پینا ہے تو اس لیے کھائے پیے تاکہ اللہ کی بندگی وہ کر سکے۔ کھانا پینا اس کی زندگی کا مقصد نہ ہو، بندگی اس کا مقصد ہو۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ کھانا پینا ہمارا مقصد ہو گیا،
ہم اسی میں زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ معذرت کے ساتھ اللہ کی بندگی ضرورت بن گئی اور دنیا کی چیزیں مقصد بن گئی۔ اب تو نماز بھی اس وقت پڑھتے ہیں جب ہمیں اللہ عز و جل سے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ نماز ضرورت بن گئی، کھانا پینا مقصد بن گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بزرگان دین کے آستانے پر جاتے ہیں، ان کا آستانہ بھی ہماری ضرورت بن گیا۔ ضرورت سے مراد کیا ہے کہ ہم اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد ہماری یہ منت پوری ہو جائے، یہ مراد پوری ہو جائے، اس لیے ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اس لیے نہیں جاتے کہ ان کی بارگاہ میں جا کر ان سے عرض کریں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی شربت آپ نے پی لی تھی، ہمیں بھی کچھ قطرے عطا کر دے تاکہ ہم بھی اللہ کی بندگی میں لگ جائیں۔ یہ مقصد نہیں رہا۔ بہت سارے تو حج بھی اس لیے کرتے ہیں کہ مالدار بن جائیں۔ اب ضرورت جو ہے وہ مقصد بن گیا، اور مقصد ہماری ضرورت بن گیا۔ جب یہ کیفیت ہو جائے تو پھر انسان کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ انسان ایک زندہ لاش کی طرح بن جاتا ہے۔ اور حضور سے بس یہ آخری ایک آیت عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، میں پوچھوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ذرا اپنی زندگی کا مقصد بھی آپ بتا دیجئے تاکہ ہمیں سمجھ میں آ سکے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ میرے محبوب ذرا تم بتا دو۔ تو قرآن کہتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ جیو بھی اللہ کے لیے، مرو بھی اللہ کے لیے، نماز بھی پڑھو اللہ کے لیے، قربانی بھی دو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دو تو بھی اللہ کے لیے، کسی کو منع بھی کرو تو اللہ کے لیے، قدم اٹھاؤ تو اللہ کے لیے، قدم روکو تو اللہ کے لیے، دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ تو اللہ کے لیے، دوستی سے ہاتھ روکو تو بھی اللہ کے لیے، تمہارا ہر کام ہو تمہارے پیدا کرنے والے اللہ کے لیے۔ اگر یہ زندگی بن گئی تو کامیابی سے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں روک سکتی۔ اب آج کے اس عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ مجھے بتاؤ، کیا آج کے بعد اپنے مقصد زندگی کو بھولو گے؟ آپ آج کے بعد اپنے مقصد زندگی کو فراموش کر جاؤ گے؟ اگر نہیں تو اپنی زندگی کا مقصد کو سمجھو۔ خدا کی قسم ہم بہت افضل و اعلیٰ ہیں، بہت بلند و بالا مقام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ اس نے ہمیں انسان پیدا فرمایا، پھر انسان کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل نے مسلمان پیدا فرمایا، پھر مزید احسان یہ کیا کہ اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا فرما دیا۔ اتنے احسانات اللہ نے ہم پر کیے ہیں، لیکن ہم کتنے نکمے ہیں اور کتنے ان پڑھ و گنوار ہیں کہ ہم اپنے مقصد کو خود نہیں سمجھ پائے، اور اپنی زندگی کے مقصد کو فراموش کر کے ہم دنیا کے اندر اپنی زندگی کو ایک جانور کی طرح گزارتے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں ہمارا کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں۔ تو آج کے اس روح پرور سنی اجتماع میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہوں گا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی سوچ بدلو، اپنی فکر بدلو، اپنے خیالات بدلو، اور مقصد زندگی کو متعین کرو۔ اور مقصد زندگی یہ ہے کہ رکوع بھی کرو، سجدہ بھی کرو، اللہ کی بندگی بھی کرو، اور اچھے کام کرو۔ برے کام کرنا یہ مقصد نہیں ہے، اچھے کام کرنا ہمارا مقصد ہے۔ اچھے کام میں زندگی گزارو، انشاءاللہ العظیم دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہی آیت، اس پر گفتگو بڑی تفصیلی ہو سکتی ہے وفعل الخیر پر، کہ خیر کے بارے میں قرآن نے کیا کہا، تاکہ آپ اس کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ سکتے۔ لیکن میں انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور آپ سے میں گزارش کرتا ہوں ہر سنیچر کو مرکز اسماعیل حبیب مسجد محمد علی روڈ پر سنی دعوت اسلامی کے سنی اجتماع میں آئیں۔ اپنی چال بدلو، اپنی عادت بدلو، اپنے طریقے زندگی کو بدلو، تاکہ تمہاری زندگی کو دیکھ کر اللہ عز و جل بھی راضی ہو جائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن اجتماعات کا اعلان ہوا ان اجتماعات میں بھی شریک ہوں۔ اور آج کے اس عظیم الشان اجتماع کے بعد اگر آپ نے اپنی زندگی بدل دی تو کوئی راضی ہو یا ناراض، آپ کو اس کی فکر نہیں کرنا، بس صرف اتنا سوچنا ہے زندگی آپ کی بدلے گی، مولا راضی ہو جائے گا اور اس کے حبیب صلی اللہ